السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم میر تقی میر کی ایک غزل پر بات کریں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: گل کو محبوب ہم قیاس کیا، فرق نکلا بہت جو باس کیا۔ گل کا مطلب پھول ہوتا ہے، محبوب سے مراد یقیناً ان کی اپنا معشوق ہے۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، سمجھنا۔ باس کہتے ہیں خوشبو کو یا بو کو۔ وہ خوشبو بھی ہو سکتی ہے، بدبو بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں مراد غالباً خوشبو ہی ہے۔ اب اس شعر کے کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ ہم نے قیاس کیا، یعنی پھول کو انہوں نے لکھا ہے، گل کو محبوب ہم نے قیاس کیا کہ پھول ہمارا معشوق ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھول کو دیکھ کر دھوکا ہوا کہ معشوق ہے، یعنی معشوق اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ جیسے کوئی پھول ہوتا ہے تو پھول کو دیکھ کر سمجھے کہ شاید یہ ہمارا معشوق ہے، یا ہم نے تصور کیا کہ معشوق نہیں ہے تو نہ ہو، پھول ہی کو معشوق فرض کر لیتے ہیں، یا جب ہم نے پھول کو سب لوگوں کی پسند کا مرکز دیکھا، یعنی ہم نے سب کو اس کو محبوب رکھتے دیکھا، تو یہ قیاس کیا، یہ خیال کیا، یہ سمجھے کہ اس میں ہمارے محبوب کی بھی کوئی نہ کوئی جھلک تو ہوگی، کوئی نہ کوئی خوبو ہوگی۔ لیکن جب پھول کو سونگا تو بہت فرق نکلا، یا جب بہت سونگا تو فرق نکلا۔ اب فرق کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معشوق کی خوشبو سے پھول کی خوشبو کم تر تھی، یعنی ہمارا معشوق زیادہ مہکا ہوا رہتا تھا پھول کے مقابلے میں۔ اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معشوق کی خوشبو اور طرح کی تھی اور پھول کی خوشبو اور طرح کی نکلی۔ اب فرق کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو خوشبو معشوق میں تھی وہ پھول میں کہاں۔ اب معشوق میں جو خوشبو ہو سکتی ہے وہ غرور کی ہو سکتی ہے، محبت کی ہو سکتی ہے، ناز نخرے کی ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھول میں تو یہ ساری ہر قسم کی یہ خوشبوئیں نہیں ہوتی، اس کی تو اپنی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے۔ تو معشوق اور پھول میں جو ان کو قیاس ہوا ہے، یہ جو شبہ کرنے کی وجہ ہے، اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، صرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف اس میں جو ایک قیاس تھا، اپنے اس قیاس کی بات کی ہے کہ ہم نے کس لیے اس محبوب کو پھول سمجھے یا پھول کو محبوب سمجھے۔ اگلا شعر ہے: دل نے ہم کو مثال آئینہ ایک عالم کا روح شناس کیا۔ مثال آئینہ کا مطلب ہے آئینے کی طرح۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور روح شناس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننے والا، چہرہ پہچاننے والا۔ روح چہرے کو کہتے ہیں اور شناس پہچان کو کہتے ہیں۔ تو اس کا کچھ مطلب یوں ہو سکتا ہے کہ جب کسی شخص سے آپ کی کوئی ایسی معمولی سی ملاقات ہو اور کوئی روزانہ کا ملنا ملانا نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ہمارا روح شناس ہے، یا ہم اس کے روح شناس ہیں۔ آئینے میں ہر اس شخص کا عکس آ جاتا ہے جو آئینے کے سامنے آئے، یہ بڑی عام سی بات ہے، روزانہ آپ کو اس کا تجربہ ہوتا ہوگا۔ لیکن عکس آئینے میں ٹھہرتا نہیں ہے، یعنی جب آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ آئینے کے اندر دکھائی دینے لگتے ہیں، لیکن جب آپ آئینے سے دور ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، تو آپ کا عکس بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آئینے میں آپ کا عکس جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، اس لیے کہ آئینہ جو ہے وہ محض روح شناس ہوتا ہے، یعنی وہ صرف چہرہ پہچانتا ہے۔ آپ اس کے سامنے گئے، اس نے آپ کو پہچان لیا، ویسے ہی دکھانا شروع کر دیا، آپ ہٹ گئے تو وہاں سے آپ غائب ہو گئے، تو آئینہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دل اور آئینے کی مناسبت ظاہر ہے، لیکن نقطہ یہ ہے کہ دل میں ایک طرح کی بے قراری تھی، اضطراب تھا،
یا یوں کہہ لیجئے کہ ہرجائی پن تھا، جہاں جاتے تھے دیکھتے تھے دل دے دیتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کسی ایک جگہ پر جم کے نہیں بیٹھے، یا کسی ایک شخص کی محبت میں پھنسے نہیں، گرفتار نہیں ہوئے، بس ادھر ادھر گھومتے رہے. اس لیے ہمارے ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے روشناس تو بہت سے لوگ ہو گئے، یعنی ہم ان کا چہرہ پہچانتے تھے، وہ ہمارا چہرہ پہچانتے تھے، لیکن دوست کوئی نہیں بنا. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل آئینے کی طرح تھا، جس میں تمام دنیا دکھائی دے رہی تھی، یا یہ کہ ایک عالم سے مراد میر صاحب کی اپنی ہستی ہو، جو سارے جہان کی طرح عجیب پیچیدہ اور گہری اور قسم قسم کی ہے. اس میں ہر خوبی بھی پائی جاتی ہے، ہر خامی بھی پائی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے دل کے آئینے میں خود کو دیکھا تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہم نے ساری دنیا کو دیکھ لیا، یا یہ دیکھ لیا کہ ہم خود ایک دنیا ہیں اور اپنی ایک الگ ہی دنیا رکھتے ہیں. دل ایک آئینہ ہے، تو اگر اس کو چمکا دیا جائے تو اس میں بہت سارے دنیایں دکھائی دینے لگتی ہیں. تو یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ صوفیوں کے انداز کا کہا گیا شعر ہے، اور اس کا مطلب بس یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو چاہیں تو عشق مجازی کی طرف لے جائیں، چاہیں تو عشق حقیقی کی طرف لے جائیں. شعر نمبر 3 ہے: صبح تک شمع سر کو دھنتی رہی، کیا پتنگے نے التماس کیا. سر دھننا ایک محاورہ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بے خود ہو جانا. التماس کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا. اب شمع کے سر دھننے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی چراغ میں روشنی ہوتی ہے تو اس کی جو لو ہوتی ہے، یا موم بتی کی جو لو ہوتی ہے، یعنی جو شعلہ ہوتا ہے، تو وہ ایک جگہ پر کھڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ لرزتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے. یا اگر ہوا چلے تو وہ زیادہ ہلنے لگتا ہے، جسے تھر تھرانا کہتے ہیں. تو اس کو شمع کے سر دھننے سے تعبیر کیا ہے. یعنی جب آدمی کوئی سر دھنتا ہے اپنا، تو اپنے سر کو ادھر ادھر مارتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو شمع کی لو ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح اپنا سر دھنتی رہتی ہے. اب شعر میں ایک تھوڑا سا ابہام ہے. سر دھننا دو معنی رکھ سکتے، یعنی اس میں ہو سکتے ہیں کہ ایک تو بہت خوشی کے عالم میں انسان اپنا سر دھننے لگتا ہے، یا غم کی بہت زیادہ کیفیت ہو تو اس میں اپنا سر پیٹنے لگتا ہے. اب پتنگے نے کیا کہا، کیا درخواست کی، یہ تو نہیں بتایا. غالب نے بھی اس طور کا ایک شعر کہا ہے، آپ کو شاید یاد ہو: کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے. لیکن میر کا جو شعر ہے، اس میں ایک عجیب و غریب معنی پائے جاتے ہیں کہ پتنگے نے کیا التماس کیا. اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن کہتے یہ ہیں کہ کوئی بات تو تھی کہ شمع جو ہے وہ صبح تک اپنا سر دھنتی رہی. اب یہ پتنگے نے اس سے ایسی کون سی بات کہہ دی تھی کہ شمع اپنا سر دھننے پر مجبور ہو گئی. آخری شعر ہے: ایسے وحشی کہاں ہیں اے خوباں، میر کو تم ابس اداس کیا. وحشی کا مطلب ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، وہ جسے انسانوں کے نزدیک ہونے سے وحشت ہوتی ہو، اکیلا رہنا چاہتا ہو. خوباں، خوب کی جمع ہے، خوب کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، تو خوباں کر کے انہوں نے بہت سارے حسینوں کو مخاطب کیا ہے. ابس کا مطلب ہوتا ہے خواہ مخواہ، بیکار میں، اور اداس کا مطلب تو خیر آپ سب جانتے ہی ہیں. اب جو وحشی ہوتا ہے وہ بعض اوقات ذرا سی بات پہ بھڑک جاتا ہے. یعنی آپ ذرا سا اس کو چھیڑ دیجئے تو وہ بھڑک جائے گا، ایسی حرکتیں کرنے لگے گا جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، چھیڑنے والے کے لیے بھی. لیکن اگر کوئی وحشی آپ کو اداس دکھائی دے تو یہ بہت ہی کم ہوتا ہے. یعنی اگر کسی وحشی کو اداس کیا ہے تو یقیناً
اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی زیادتی کی ہے، اور یہ زیادتی محبوب کے ٹھنڈے برتاؤ یا محبوب کا اس کی طرف سے بے توجہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وحشی کی تو یعنی خاصیت یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں تو بھڑک جاتا ہے. یعنی اگر کوئی وحشی ہے اور آپ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگیں یا ہنسنے لگیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے. تو اسے اداس کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا ہوگا جو بے مہری اور بے توجہی سے بھی زیادہ قاتل اور دل دکھانے والا ہوگا. تو ایسے وحشی سے معلوم ہوتا ہے، یہ جو دو لفظ ہیں ایسے وحشی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وحشت کے علاوہ بھی کوئی اور صفات تھیں، یا شاید وحشت ہی کسی بہت ہی غیر معمولی درجے کی تھی. اس طرح کا شعر میر نے ایک اور بھی کہا ہے: پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل سے چند اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتائے اور جن کی شرح کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے کسی اور شاعر کے کسی اور کلام کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.